السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کے اس درس کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ایک عورت جب وہ ماں ہو، حصہ دوم، یعنی یہ پارٹ 2 ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے ماں کے جو مقام ہے اور ان کی جو فضیلت ہے اس تعلق سے سنے تھے۔ آج کے درس میں ہم یہ سنیں گے انشاءاللہ کہ ایک عورت جب وہ ماں ہو تو ان کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بلند مقام دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر کچھ اہم ذمہ داریاں بھی دی ہے۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہے؟ اکثر و بیشتر مائیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتی یا ان ذمہ داریوں کو ذمہ داری نہیں سمجھتی۔ ایک ماں کی کئی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے تربیت اولاد، یعنی اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اولاد کو کیا سکھایا جائے اور کیا نہ سکھایا جائے۔ ظاہر ہے اس کے لیے سب سے پہلے ماں کو علم حاصل کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک ماں تبھی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکتی ہے جب وہ خود علم حاصل کریں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں اور پھر اس علم کے نور سے اپنی نسل کو بھی منور کریں۔ اگر ماں خود بے علم ہو یا غافل ہو، خود تربیت یافتہ نہ ہو، تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اپنی اولاد کو علم، تقوی یا حق کی راہ پر کیسے ڈال سکتی ہے؟ یاد رکھیں، ماں بچوں کی سب سے پہلی درسگاہ ہے اور بے علم درسگاہ علم کا چراغ نہیں جلا سکتی۔ جس ماں کا دل توحید و سنت اور تقوی سے منور ہو، وہی ماں ایک نیک نسل پیدا کرتی ہے۔ علم یافتہ ماں تربیت میں زبان سے زیادہ کردار سے سکھاتی ہے، اپنے اخلاق و کردار سے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ یعنی خود اپنا اخلاق و کردار اچھا ہے تو بچے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ جو ماں خود قرآن و سنت سے جڑی ہوئی ہو وہی بچوں کو بدعات اور گمراہی سے بچا سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے لیے بچوں کی تربیت کیسے کریں اور کیا سکھائیں کیا نہ سکھائیں، پہلے ہمیں سیکھنا پڑے گا، یعنی ہماری ماؤں کو یا بہنوں کو سیکھنا پڑے گا اور علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اور یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ اتنی عمر ہو گئی ابھی سیکھ رہی ہے، بلکہ یہ تو اچھی صفت ہے نا، علم حاصل کرنا اور پھر اسی علم کی بنیاد پر اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، علم کی بنیاد پر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم بغیر عمل کے بوجھ ہے اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے۔ اگر پتہ ہی چلا کہ عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں، اپنے بچوں کو تربیت کرنا چاہتی ہیں، تو اس سے پہلے آپ کو خود سیکھنا پڑے گا، تب تو آپ کے اپنے علم یقین کی بنیاد پر آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتی ہیں۔ ہم کسی کو وہ چیز سکھا رہے ہیں جس کا ہمیں صحیح سے علم نہیں ہے تو یہ گمراہی ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل، کسی کو کچھ کہنے یا عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ علم ضروری ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں
یا کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں تو اس سے پہلے علم حاصل کر لیں۔ آپ کو علم ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، عمل بھی کریں اور دوسروں کو بتائیں بھی، لیکن علم نہیں ہے تو پھر نہ عمل کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو بتا سکتے ہیں۔ لہذا ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ علم حاصل کریں اور علم کی بنیاد پر بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اور دین اسلام کا جو بنیادی علم ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، اور توحید کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا۔ اس لیے جب بچے بولنے لگے تو انہیں سب سے پہلے اللہ سکھانا چاہیے، اللہ کے جو نام ہیں وہ سکھانا چاہیے، پھر لا الہ الا اللہ یہ سکھانا چاہیے۔ لہٰذا تربیت اولاد میں خاص طور سے توحید کو سب سے زیادہ بہترین انداز میں سکھانا چاہیے، تاکہ شروع ہی سے بچے کے دل میں توحید کی محبت بیٹھ جائے اور شرک سے نفرت پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلے بچے کے ذہن و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت بٹھائی جائے، یعنی اپنے رب کی جانکاری، معرفت کا مطلب جانکاری حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح جانکاری اپنے بچے کو دیں کہ تیرا رب کون ہے، تجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، وہ کہاں ہے، اس کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں۔ خاص طور پر اصول الثلاثہ یعنی دین کے 3 جو بنیادی اصول ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھایا جائے۔ 3 بنیادی اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت، دوسرے نمبر پر دین کی معرفت، تیسرے نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ 3 سوال ہیں جو قبر میں ہر ایک سے پوچھے جائیں گے، ہر ایک سے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اور صرف اتنا ہی جان لینا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کافی نہیں ہے کہ صرف اتنا جان لیا جائے کہ میرا رب تو اللہ ہے، سب کوئی جانتا ہے، اب اس میں کیا جانے، یا میرا دین اسلام ہے، سب جانتے ہیں کہ اسلام ہے ہمارا دین اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صرف اتنا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی مکمل تفصیل کو جاننا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ اصل مقصود ہے۔ اور ظاہر ہے ان کی تفصیل سب کو نہیں معلوم ہے، تو جب معلوم نہیں ہے تو سیکھنا ہے، وقت دینا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے وقت دینا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں، کہاں سے سیکھیں گے، کون سکھائے گا ہمیں؟ اس کے لیے علماء کے دروس موجود ہیں، بہت تفصیلی دروس موجود ہیں۔ آپ سب اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہم علم حاصل کریں گے، سیکھیں گے، رب کی معرفت حاصل کریں گے، دین کی معرفت حاصل کریں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کریں گے، تو پھر بڑے بڑے علماء کے دروس موجود ہیں۔ آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو مکتبہ کے نمبر پہ میسیج کریں، انشاءاللہ وہ دروس آپ سب کو بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا ان چیزوں کو اچھے سے سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں، اور یہی چیزیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، شروع ہی سے یہ سب چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو شروع ہی سے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت یعنی جانکاری دیں کہ تیرا رب کون ہے، تجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، وہ کہاں ہے، اس کے تم پر کیا کیا حقوق ہیں۔ پھر اس کو بتائیں کہ جو تیرا رب ہے وہی تمہارا معبود حقیقی ہے، اور تمام کی تمام عبادات اسی کے لیے بجا لانا ہے۔ اور وہ کہاں ہے، ہمارا رب کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اور وہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، احادیث سے بھی خوب واضح ہے، اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اور اس کے ہم پر حق کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے وہی ہمارا معبود ہے، اس کے ہم پر کیا حق ہے؟ اس کے ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، اور یہی تعلیم
سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دی تھی۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا ہمیں پوری زندگی توحید پہ گزارنی ہے اور شرک سے بچنا ہے، کیونکہ آخرت میں نجات صرف توحید والے کو ہی ملے گی، یاد رکھیں، صرف توحید والے کو، اور شرک کرنے والے کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت میں ہم سب کو داخل کرے، جنت میں اعلیٰ مقام اللہ تعالی ہم سب کو دے۔ تو ہمیں شرک سے بچنا انتہائی ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم شرک سے کب بچ پائیں گے، کیسے بچ پائیں گے؟ جب شرک اور شرک کی مختلف جو شکلیں ہیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ لہذا توحید اور شرک یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کو اچھے سے جاننا سمجھنا سیکھنا ضروری ہے، تاکہ ہم توحید پر عمل کر سکیں اور شرک سے بچ سکیں۔ اسی طرح بچوں کو شروع ہی سے چھوٹی چھوٹی دعائیں اور چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھائیں، لیکن اگر بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو اس حساب سے ترتیب وار انہیں علم حاصل کرنے پر ابھاریں۔ دیکھیں ہمارے مطلب جو اسلاف تھے کس طریقے سے علم حاصل کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے انہیں حدیث کے علم کے لیے تیار کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ چھوٹے تھے بچپنے میں، ان کی والدہ نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اذهب الى ربیعہ، اے میرے بیٹے ربیعہ کے پاس جاؤ، ان کے علم سے پہلے ان کا ادب سیکھو۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے کہنے پر ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ ادب اور اخلاق بھی سیکھیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو ماں نے اکیلے ان کی تربیت کی۔ وہ سخت سردیوں میں ان کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتی تاکہ بچہ دینی ماحول میں پرورش پائے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچیں، آج ہمارے بڑے بڑے بچے سوتے ہیں، ہم اٹھاتے نہیں ہیں، والدین ان کی فکر نہیں کرتے، نماز کے لیے نہیں کہتے، اور یہاں سخت سردی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بچے ہیں، ان کی ماں فجر کے وقت ان کو ساتھ لے کے مسجد جاتی ہے، تاکہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ بچہ دینی ماحول میں پرورش پائے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو علمی ذوق، مطالعہ، جرأت و بہادری اور سنت پر استقامت ماں کی تربیت سے ملی، کیونکہ ان کی والدہ خود بھی باعلم، زاہدہ اور عبادت گزار خاتون تھی۔ سبحان اللہ، تو اپنے بچوں کی بھی ویسے ہی تربیت کی۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، تو ماں نے ان کی ایسی تربیت کی کہ قیامت تک ان کے لیے دعائے رحمت کی جائے گی، انشاءاللہ دعائے رحمت کی جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سب کوئی جو بھی ان کا نام لیتے ہیں کتنی عزت سے ان کا نام لیتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی والدہ خود نیکوکار عورت تھی، عبادت گزار تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی تھی، یعنی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی بچپنے میں، وہ اندھے ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ نے بار بار تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، خوب دعائیں کی، کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی اور آنکھ درست ہو گئی، بینائی لوٹ آئی۔ سبحان اللہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی بہترین تربیت کی، ان کے لیے دعائیں کی۔ اسی طرح ڈھیروں مثالیں ہیں ان ماؤں کی جنہوں نے اپنے بچے کی انتہائی بہترین تربیت کی۔ ان بہترین تربیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن کر نکلے،
تو کوئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وغیرہ وغیرہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ لوگ دنیا سے چلے گئے لیکن اپنے پیچھے علم کا خزانہ چھوڑ گئے، جس کا ثواب انہیں تو ملے گا ہی لیکن ان کے ماں باپ کو بھی ملے گا، ان ماؤں کو بھی ملے گا جن ماں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی اور ان تربیت کے نتیجے میں ان کے بچے آگے بڑھے اور علم اور عمل میں، تقوی و پرہیزگاری میں آگے بڑھے۔ ان کے استادوں کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ نیکیاں کب تک ملے گی؟ جب تک لوگ ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی موت کے بعد نیکی اور بدی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ موت کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ان کے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ تو ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے، علم سکھائیں گے اور تقوی و پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں گے، تبھی نہ وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، تبھی وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ ایک ماں اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کر دیں تو اس کا اثر صرف ابھی تک ہی نہیں بلکہ کئی صدیاں تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ صرف ایک مثال، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بڑی نیک تھی، گھر میں فقر اور محتاجگی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی، لیکن ان کی والدہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم علم حاصل کرنے میں مشغول رہو، علم حاصل کرتے رہو، میں چرخہ کاٹ کر تمہارے اخراجات پورا کروں گی۔ اور یہ بھی نصیحت کی کہ علم کا حصول اچھے اخلاق و کردار کا سبب ہو، نہ کہ ان کے بگاڑ کا باعث ہو۔ علم حاصل کرو عبادت کے لیے، تجارت کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری ماں ہے اور کتنی پیاری ماں کی کتنی پیاری نصیحتیں ہیں۔ یہی ماں کی تربیت کی وجہ سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے فقیہ گزرے اور ان کے علم کا اثر آج بھی موجود ہے، آج بھی باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہماری مائیں اور بہنیں چاہتی ہیں کہ آپ کی گودوں میں پلنے والے بچوں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ جیسی صفات پیدا ہوں، یعنی جو آپ کے بچے، آپ کے گودوں میں جو بچے ہیں ان کے اندر ان اماموں جیسی صفات پیدا ہوں، تو خود کو اور اپنے شوہر کو علم سے جڑنا پڑے گا، علم کے راستے میں چلنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، دیندار اور اچھے اخلاق و کردار بننے کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں بھی مانگنی ہوگی اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، اچھے اخلاق و کردار کے لیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو انشاءاللہ ہمارے بچے نیک بنیں گے، اچھے بنیں گے، اور یہی بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور انہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔